ہمارے اس کارواں کے امیر مولانا حضرت عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی خطاب کو، بیان کو اور فکر کو ہم سنیں اور اس پر انشاءاللہ کوششیں اور عملی طور پر قدم آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہایت قابل احترام اکابرین اعظام اور دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم معزز اساتذہ کرام اور ذمہ داران مدارس، مجمع میں یقیناً بہت سارے علماء جونیئر ہیں اور مدارس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مدرسین اور مکاتب چلانے والے حضرات ہیں، اور موضوع بہت حساس ہے، بہت نازک ہے۔ میں ہمارے محترم اور معزز نائب ناظم مجلس علمیہ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے تبصرے میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اب سے نہیں 15 برس سے ماڈرن مولوی ہونے کا طعنہ سن رہے ہیں اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمت حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ یہ تبصرے تو ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والے ہیں، حوصلہ گھٹانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات ایسی باتیں یا ایسا تبصرہ کرتے ہیں، ایک درجے میں ہمیں انہیں معذور بھی سمجھنا چاہیے، اس واسطے کہ ابھی تک ہم نے ان کو مدارس میں عصری تعلیم کی ضرورت کا قائل نہیں کرایا ہے، یہ کام ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے مولانا احمد عبید الرحمن صاحب سے کہا تھا کہ اپنی ترتیب صحیح نہیں چل رہی ہے، ترتیب نیچے سے آنے کی تھی، ہم اوپر سے آ رہے ہیں۔ پہلے نصاب کی بات کر رہے ہیں، پہلے اس کے قائل ہی نہیں کیا کہ یہ کام کرنا ہے، اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور ہمارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں مدرسے میں پڑھایا جائے، کیا اس واسطے کہ سب مدارس چلانے والے ملک کے حالات اور امت کی ضروریات کا پورا احساس نہیں رکھتے۔ مدرسہ چلاتے ہیں، الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے، لیکن اسی کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے اور اسی کو مقاصد کے مطابق کیسے کیا جائے کہ بھئی اصل مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ بچے حافظ بن جانا، عالم بن جانا، یہی مقصد ہے؟ یا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت، دین اسلام کا دفاع، یہ اہم ترین مقاصد ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑی صلاحیتوں، خوبیوں اور وسائل کا عالم محتاج ہے، اور وہی وسائل مدارس کے اندر فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں الگ الگ وسائل ہوتے ہیں، ایک ہے مواد ہمارے نصاب کا اور ایک ہے اس کے مقاصد تک اس کو پہنچانے کا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں کہ دین کے جو نصاب ہے اور دین کا جو مواد ہے، اس مواد میں رد و بدل کریے، اس میں جدیدیت پیدا کیجئے، اس نظام کو ختم کیجئے، یہ نہیں بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کتاب و سنت کی تعلیم کے بعد جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، جو علماء نکل رہے ہیں، ان علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے وسائل اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ذرائع ان کے پاس نہیں ہیں، اس دور کے حساب سے، ماضی کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں اب تک الحمدللہ جو بھی اللہ نے خدمت لی، کام کیا ہوں، ہو گیا ہے کام، لیکن یہ ہے کہ اب ہماری آنکھیں اپنے تجربے میں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری 42 سالہ خدمات میں سے 21 سال میں ہم کو ضرورت نہیں پڑی ان ذرائع کی جس کی اب بات ہو رہی ہے، اور 21 سال میں ہم اپنے آپ کو لاچار اور محتاج سمجھ رہے ہیں دین کو تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچانے کے واسطے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے
کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت نام نہاد اسلامک اسکالرز کے فالورز ہیں، علماء حق کو جانتے بھی نہیں ہیں، علماء حق کے قریب جاتے بھی نہیں ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ انہیں تقدس معاف سمجھ کر، حجر اسود سمجھ کر، ہاتھ چوم کر دعا کی درخواست کر کے چلے جاتے ہیں، بیان نہیں سنتے ان کا۔ بیان کیوں نہیں سنتے؟ بیان اس لیے نہیں سنتے کہ ہم مدرستی اصطلاحات کے اندر بیان کرتے ہیں اور لوگ اس زبان سے ناواقف ہیں اور بے خبر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اور ہماری انجمنوں میں ہمارے بچے جو بہترین دھواندار لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، ان تقریروں کے اندر جو اردو زبان کا معیار ہے، جو اردو کا ادب ہے، اس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ 70% الفاظ فارسی اور عربی زبان کے ہیں۔ جتنے زیادہ یہ الفاظ استعمال کریں گے، ہماری زبان اتنی اچھی کہلائی جائے گی، ہماری اردو اتنی بہترین سمجھی جائے گی، ہم بہترین مقرر اور قادر الکلام آدمی کہے جائیں گے۔ اس وقت جتنا ہم اپنی اصطلاحات کا زیادہ استعمال کریں گے، تعبیرات کو مختصر کریں گے، کلام میں زیادہ سے زیادہ ادبی چاشنی پیدا کریں گے، تب جا کر ہماری یہ مرصع مقفع مسجع اردو وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ یہ جو ہم ہو رہا ہے، یعنی میں زندگی کے تجربے سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو ہو رہا ہے اور اسی معیار کی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اردو زبان میں، آج اس کے مخاطب قوم جن کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کے لیے تقریریں کی جا رہی ہیں اور سیکھی جا رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ہم 70% عربی اور فارسی بولتے ہیں اور وہ 70% انگریزی زبان استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ اور اب تو فیشن ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں، یہ تو ایک لطیفے ہی کے طور پر صحیح میں سمجھتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی تھوڑی دیر انگلش میں بولتے رہتے ہیں، پھر تھوڑی دیر اردو میں بولنے لگتے ہیں، پھر تھوڑی دیر انگلش میں بولتے ہیں، کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں اور کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں۔ یہ تو خیر فیشن ہے، لیکن سماج کی مجبوری یہ ہے کہ ایک نوجوان آئے گا آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہے گا، آپ اس مسئلے کا جواب دیں گے، آپ بولیں گے کہ بھئی دراصل بات یہ ہے، تو وہ بولے گا دراصل مینس، تو آپ اس کو پہلے یہ سمجھانا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ اگر مطلع صاف ہو تو مطلع مینس، اس کو پھر وہ بولنا پڑے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ تو اگر عالم پہلے سے وہ زبان جانتا ہو جو مخاطب سمجھتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تبیین ممکن ہی نہیں ہے اگر قوم کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مدرسہ بدل دینا چاہ رہے ہیں اور مدرسے کو اسکول بنا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا عالم بے بسی محسوس کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہر عالم اپنی جگہ خطیب ہے، بہترین شہسوار ہے، دیکھو مسجدوں میں، جامع مسجدوں میں، ہر جامع مسجد میں الحمدللہ ہمارا خطیب ہے۔ لیکن میرے دوستو، درد مند دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ سننے والے نوجوان کتنے ہیں اس کے اندر؟ جب ہمارا بیان شروع ہوتا ہے تو چند لوگ اردو جاننے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا بیان ختم ہوتا ہے تو مسجد میں 3 فلور میں جگہ نہیں ہوتی لوگوں کے واسطے۔ وہ کیوں نہیں آتے ہمارا بیان سننے کے لیے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ہماری باتیں ان کے سر پہ سے جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ مولانا کہہ کیا رہے ہیں آخر۔ تو اس لیے ہم کو قوم کی فہم کے مطابق بولنے کے لیے عالم کو تیار کرنا ہے۔ جو چیز ہم کو نہیں آتی اس کے ہم دشمن نہ بنیں۔ مقولے کے مطابق ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن نہ بنیں۔ مولانا عبدالقوی صاحب نے ایک دن اسکول میں نہیں پڑھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتے اسکول، میں کچھ بھی واقف نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے۔ تو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب تو ہماری زندگی بھی کوئی زیادہ نہیں رہ گئی کہ صاحب ہمیں کچھ بننا ہے، فیم ہونا ہے اور بڑھ چڑھ کے نام کمانے کا ہے۔ اب تو یہ درد ہے کہ اگلی نسل کے جو رہنما ہیں، جو اگلی نسل کو لے کر چلنے والے ہیں، دین کے بچانے والے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے باخبر رہ کر مقابلہ کرنے والے ہیں، وہ تو کم سے کم ایسے تیار ہو جائیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ علماء کی اگلی کھیپ انشاءاللہ ملت کو سنبھالے گی۔
اس کے لیے ہمیں یہ تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی ہم کہیں تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے بھائی، کہ بھائی آپ کیسا بول سکتے ہیں، یہ تو نظام دیوبند کا ہے، یہ تو نظام حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کا ہے، یہ تحریک تو امام ربانی مولانا گنگوہی کی ہے، تو جب تک ادھر سے نہیں اشارہ ملتا تو ہمارے آپ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس کا جواب آپ کو مختصر وقت میں ہے اس وجہ سے یہ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں تو رات میں بہت دیر تک اس کے لیے اسٹڈی کیا کہ آج کے اہم ترین اجلاس میں کچھ ضروری پوائنٹس پر اپنے دوستوں سے بات کرنا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا موضوع وہ نہیں ہے، اس کا موضوع یہ نیا نصاب ہے یہ جو تیار ہوا ہے، اور اس کا موضوع یہ نظام ہے جو کچھ 2 سالوں کے درمیان میں ہمارے علماء نے بنایا ہے، اس کا تعارف ہی اس کا موضوع ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اصل موضوع یہ ہے کہ ذمہ داران مدارس کو قائل کرانا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور جب آپ اس کے کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور ذہن اور دماغ سب اس کے مطابق کر لیں، تو یہ اگلے مراحل ہیں کہ کیسا نظام ہونا چاہیے، کیا کتابیں ہونی چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سب ماں بعد کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، لیکن میں شاید آپ کو اس سے اطمینان ہو جائے کہ ابھی 19 دسمبر کو دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کی عاملہ کی میٹنگ ہوئی، جس میں تقریباً ریاستوں سے نمائندگی ہوئی، وہ سب لوگ رہے اس میں، اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ابتدائی خطاب کیا اجلاس کے ایجنڈے پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ وہ ایجنڈا بس یہی تھا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے روشنی میں مدارس دینیہ میں عصری تعلیم کا مسئلہ، یہ اہم موضوع تھا، دوسرے بھی تھے لیکن یہ اہم تھا، اور اسی پر حضرت نے ابتدائی تعارفی خطاب فرمایا۔ اس ابتدائی تعارفی خطاب میں فرمایا کہ جس زمانے میں ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، ہمیں تمام ان علوم کو بھی پڑھایا گیا تھا جن علوم کی ضرورت اس زمانے میں دین یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر بھی ایک عالم کو ہوتی ہے، ہمیں پڑھایا گیا تھا۔ اب وہ کتابیں ایک ایک کر کے اس لیے ہٹا دی گئیں کہ ان کی ضرورت نہیں رہی، پر اس کی جگہ پر جن کی ضرورت ہے وہ کتابیں آئی نہیں، لہذا اب جا کر کے وہ ایک خالص کتاب و سنت کا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حدیث و فقہ اور ان کے اصول، یہی 6 علوم ہیں، تو یہ تو ہماری جان ہے، یہ روح ہے مدارس کی، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کمپرمائز نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، سمجھ میں آنے کی مطابق بتلانے کے لیے، لوگوں کے اپنے زبان، فہم اور ماحول کے مطابق ان کے سامنے رکھنے کے لیے جو وسائل چاہیے تھے وہ کم ہو گئے ہمارے نظام کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر۔ تو حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس مجلس میں سب کے سامنے، جب پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی تھی، دارالعلوم دیوبند یہ چاہتا ہے کہ ہر دینی مدرسے میں عصری تعلیم شامل کی جائے۔ یہ مولانا کے الفاظ بعین ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب دارالعلوم نہیں کہہ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند یہ چاہتا ہے کہ ہر مدرسے میں، ہر دینی مدرسے میں عصری تعلیم شامل کی جائے اور پڑھائی جائے۔ پھر مولانا نے محتمم صاحب کی طرف توجہ کر کے یہ فرمایا کہ محتمم صاحب ایسا ضابطہ بنا دیجئے کہ دارالعلوم اس کو داخلہ نہیں دے گا جس کے پاس 10ویں کی سند نہیں ہوگی۔ تو اب آپ کیسے بچے بھیجیں گے دارالعلوم کو داخلہ دلانے کے لیے؟ کس کو تیار کر کے بھیجیں گے؟ وہ داخلہ ہی نہیں لے گا تو تب کیا کریں گے آپ؟ اس لیے آپ کو ماننا ہوگا۔ یہ تو ہے اس پس منظر میں جو ملت کی دعوتی و دفاعی ضرورت کی بنیاد پر پہلے ہی سے سوچا جا رہا ہے اور پہلے ہی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور مصیبت جو سر پہ کھڑی ہوئی ہے، نئی تعلیمی پالیسی والی جو کھڑی ہوئی ہے ہمارے سر کے اوپر، اس کے بعد آپ سوچئے کہ اگر حکومت کا ڈنڈا پڑے گا تب کیا کہیں گے کہ صاحب مدرسے کو ماڈرن بنانا ہے، تو حکومت سے بھی لڑو گے کیا کہ ماڈرن بنانا ہے؟ جب حکومت کا ڈنڈا پڑے گا تو ماننا ہی پڑے گا نا بھائی، ملک چھوڑ کے تو جانا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ایجیٹیشن کریں اور ہم کھڑے ہو جائیں مقابلے کے لیے، یہ تو انتظامی مسئلہ ہے۔
حکومت یہ کہے گی ہم بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تعلیم یافتہ اور ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مذہب نہ پڑھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن نہ سیکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تہذیب نہ سیکھو، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پڑھو۔ تو جب وہ مسلط کرے گی، اور جیسا کہ یو پی کے بعض علاقوں سے سامنے بات آئی جو مدرسہ بورڈ کے اسکول ہیں، مدرسے ہیں، ان کے متعلق کہ انہیں یہ پابند کیا جانے والا ہے کہ 2 بجے تک کوئی دوسری تعلیم نہیں ہوگی، یہی تعلیم ہوگی 2 بجے تک۔ اب 2 بجے کے بعد سے آپ مذہبی نظام چلا لیں، تو ان کے بولنے سے پہلے ہم کیوں نہیں بنا سکتے ایسا نظام؟ اور ایسا نظام بنا کر ہم جو ضرورت کی تعلیم سے اپنے علماء کو آراستہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہمارا عالم نہیں کھا رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، محتاج بن گیا ہے، لوگوں کے نوالوں اور لوگوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ عالم باعزت روزی کھا رہا ہے، باعزت زندگی گزار رہا ہے، دوسرے لوگ فخر کر رہے ہیں، اس طرح عالم زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے لیے نہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹکے کمائے گا یہ پڑھ کر کے، اس کے لیے نہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جو دعوت دفاع آپ کے مقاصد میں سے ہے اور وارث نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، وہ بھی تو نہیں ادا کر سک رہے ہیں۔ جب وہ بھی نہیں ادا کر سک رہے ہیں تو ہم کس کام کے عالم ہیں؟ یہ اپنے عمل سے تو نجات نہیں پا جائیں گے، کتنے ہی متقی بن جائیں، کتنے ہی عبادت گزار بن جائیں، ملت کو مصیبتوں میں، الحاد میں، زندقہ میں، دہریت میں چھوڑ کر ہم اللہ کے ہاں بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے ہم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی امت کہاں جا رہی ہے آج 80% میں کہہ سکتا ہوں تعلیم یافتہ طبقے کے افکار و نظریات ملحدانہ ہیں۔ جتنے ملحد انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اسلام سمجھا رہے ہیں ان کو وہ زیادہ اپیل کرتے ہیں ہمارے سمجھانے کے مطابق۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ حق بول رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی فہم کے مطابق بول رہے ہیں، اور حق تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم ان کی فہم کے مطابق نہیں بول سکتے۔ بس اتنی ضرورت سے پڑھنا ہے اس کو، اور اس سے زیادہ کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے کوئی آپ کے بڑے رستے سے نہیں ہٹ گئے ہیں، ہماری فکریں دیوبند سے منحرف نہیں ہو گئی ہیں، ہم اپنے اکابر کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب جانے کی کوشش الحمدللہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا انحراف نہیں، ہمیں ایسی گمراہی میں مبتلا نہیں کیا، اللہ آئندہ بھی نہ کرے اللہ پاک۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے، اور اس کے لیے سوچا جا رہا ہے اور اس کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ عربی دارالعلوم دیوبند نے بھی پھر ایک بنا دی ہے ذیلی کمیٹی، جس کو کام دیا ہے کہ جلدی یعنی 1 مہینے کے فاصلے سے بیٹھ کر کے ان مسائل پر غور کر کے وہ سفارشات لائیں۔ پھر امید ہے کہ رابطۂ مدارس اسلامیہ دارالعلوم میں جب حالات اچھے ہوں گے تو شاید پورے ملک سے نظمائے مدارس کو طلب کرے گا اور ان کے سامنے اس ایجنڈے کو رکھے گا۔ آپ کو کل قبول کرنا ہے۔ ابھی اپنے اسٹیٹ کے حد تک جو کوشش کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، تو آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھیے، اس کو سنجیدگی سے لیجئے۔ اور یہ جو پیش کیا گیا ہے بل کا حوالہ، تو اس کے کچھ مضمرات ہیں، اس کے اندر کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو انہوں نے کچھ قانونی مجبوریوں سے الفاظ میں اور تعبیرات میں نہیں ظاہر کی ہیں، لیکن جو ماہر ہیں سمجھ سکتے ہیں موجودہ حکومت کی ذہنیت کو۔ اور جن لوگوں نے یہ نظام لایا ہے وہ 1925 سے لے کر کے 2014 تک 90 برس کے اندر یہ سب کچھ بنایا ہے، بڑی عرقریزی سے، خاموشی سے، عملی سیاست سے جدا رہ کر، شہرت اور شور سے علیحدہ رہ کر ایک کام کیا ہے۔ جڑیں مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، طاقتور ہیں، اور لاکھوں نفوس تیار کر لیے ہیں جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ سوچتے ہیں ابھی تو آرڈر نہیں آیا نا تو کیا پریشانی ہے، ابھی تو ایسا شروع نہیں ہوا ہے نا تو کیا پریشانی ہے، جس دن شروع ہوگا اس دن ہماری پریشانی کا کیا حال ہوگا۔ اس وجہ سے عقل مند وہ نہیں ہوتا مصیبت آنے کے بعد، آگ لگنے کے بعد غور کرے۔ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے غور کریں، پہلے سے سوچیں۔ ہم ایک بن لگا رہے ہیں، اب اس میں بھی کئی پرابلم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ نصاب کی بات آئی ہے اور یہ کتاب کا افتتاح ہے آج، اور یہ نظام ہمارے دونوں عالموں نے، احسان صاحب نے اور ہمارے مولانا عمر عابدین صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی یہ کہا تھا
کہ ان بچوں کے نام سے دور کے بہت سے علماء واقف نہیں ہیں اور مدارس والے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے تعارف اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ یہ حضرات ان مدارس کے فلاں فلاں عالموں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کام کر کے ہم کو دیے ہیں اور ہم آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سینئر علماء کی پیشکش ہے یہ جونیئر علماء کی پیشکش نہیں ہے۔ تو وہ بھی نظام ذرا ترتیب صحیح نہیں بن سکی اس کی، اور صحیح طریقے سے تعارف ہو نہیں پا رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ بھئی یہ ان لوگوں نے نہیں پیش کیا، ہم نے ان کو بٹھایا کہ بھئی آپ یہ کام کیجئے۔ حضرت مولانا نے اس مسئلے کو سب سے پہلے اٹھایا اور اس مسئلے پر کئی میٹنگیں ہوئیں، پھر ہر بڑے مدرسے سے کہ ذمہ دار کو شریک کیا گیا، اس ذمہ دار کو ٹائم نہیں تھا تو اس نے اپنا نمائندہ منتخب کیا، پھر یہ کمیٹی ہم لوگوں کی نمائندگی کر رہی تھی، یعنی حیدرآباد کے تمام بڑے مدارس کے نظماء کی نمائندگی کر رہی تھی، اور پھر اس نے بنایا، پھر سامنے رکھا، پھر رد و بدل کیا، پھر سامنے رکھا، پھر یہ کیا، پھر اس کے بعد ابھی بھی بہت مسئلے ہیں، اور اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تقریبی نظام ہے، خاکہ ہے۔ آپ میں ایسے ایسے قابل نظماء اور علماء ہیں جو اس سے اچھے اس سے بہترین بنا لے سکتے ہیں۔ اندھا دو آنکھیں چاہتا ہے، آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں عصری تعلیم بھی شامل کیجئے۔ کیسے کریے تو آپ خود بنائیے، یہ مت لے جائیے، یہ مت قبول کریے، آپ خود بنائیے۔ ہر مدرسے میں نظامت تعلیم ہے، ہر مدرسے کے اندر اس کے ماہر موجود ہیں، تو آپ ہی بنا لیجئے۔ ہم اس کو بھی مسلط نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ خاکہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی ناممکن سمجھ رہا ہے تو ممکن ہے، اتنا اس کو بتا دینا ہے۔ کیسا سیٹ کریں بھائی؟ تو ایسے کریں، یہ بتانے کے لیے تقریبی خاکہ ہے، قطعی اور حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ ہر مدرسہ ایسا ہی پڑھائے اور یہی ہمارا نظام قبول کر لے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بات میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ اور جہاں تک اکابر کی بات ہے، تو چونکہ ہمارے ان پروگراموں میں ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو الگ موضوع دے دینا چاہیے، تاکہ تکرار نہ ہو، اعادہ نہ ہو اور ہر کوئی وہی باتیں کرے، ایسا نہ ہو۔ تو اس واسطے بہت سی چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مقرر بول رہا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں آپ کا، لیکن ایک بات بتا دوں مثال کے طور پر کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کرنول تشریف لائے، تو بابا اردو نے ان سے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں عصری تعلیم بھی شامل کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں اتنا جملہ کہا، اس حماقت کا فائدہ؟ تو یہ حماقت تھا، کسی زمانے میں حماقت ہی تھی، اور اس وقت حضرت نے برحق جواب دیا، بجا جواب دیا، جرأت سے جواب دیا، ایک بڑے ملک کے قابل شخصیت کو جواب دیا۔ اس حماقت کا فائدہ؟ یہ سوال کیا اور پھر کوئی جواب کسی نے نہیں دیا، اور بات ختم ہو گئی۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ کوئی صنعت و حرفت سکھا دینا چاہیے، تو چونکہ یہ معاشی بنیادوں پر مشورہ تھا، یہ دعوت و دفاع اور مقاصد کی بنیاد پہ نہیں تھا، تو شیخ نے فرمایا میں مدرسہ چلا رہا ہوں، آپ بازو میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر لیجئے، آپ وہ سکھائیے، میں یہ سکھاتا ہوں، جو مجھے آتا ہے میں کر رہا ہوں، اس کا مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہیں جو مجھے نہیں آتا ہے؟ آپ کیوں نہیں کرتے ملت کے اوپر احسان؟ تو یہ بھی جواب معقول جواب تھا، اور بالکل سامنے والے کے سوال کے مطابق تھا، کیونکہ اس کے مشورے کا مقصد معاشی تھا کہ صاحب ان کی معاش درست ہو جائے گی، یہ دوسرے کا بوجھ نہیں بنیں گے، اس لیے حضرت نے ایسا جواب دیا۔ اور پھر فرمایا ہم نے جان بوجھ کے ان علماء کو لولا لنگڑا رکھا ہے دنیاوی وسائل سے، تاکہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، جب کمانے کے رستے جانیں گے تو ان کا نفس انہیں کمانے پہ لے جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ملت بے سہارا ہو جائے گی اور بے قائد ہو کے رہ جائے گی، محراب خالی ہو جائیں گے اور ممبر ترستے رہیں گے خطیبوں کے لیے۔ اس لیے ہم نے قصداً ایسا کیا ہے۔ تو آج ہم ان سب مقاصد کو لے کے چل رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی فوت کرنا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہماری یعنی تمام اکابر کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیتوں پر شبہ مت کیجیے۔ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں کوشش، جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں فکریں کر رہے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں مولانا بانعیم صاحب کو، کل آپ کہیں گے میرے اس بات کو سننے کے بعد مولانا ارشد صاحب کو بھی، اور پھر آپ کہیں گے مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب کو بھی۔ اب سبھی کو جب آپ قرار دیں گے، آپ کی فیصلے کی ترازو میں ملک کا کوئی عالم دین جچے گا نہیں اور اترے گا نہیں، تو بھائی آپ کا رشتہ ہی کہاں رہا اپنے بڑوں سے؟
بڑوں سے رشتہ ختم ہو گیا، آپ کی اپنی لائن ہے، آپ کا اپنا راستہ ہے، یہی ہو جائے گا۔ آج سے 100 سال پہلے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی شورا میں رجسٹر مشورہ میں درج کروایا کہ دارالعلوم شعبہ انگریزی قائم کرے اور علماء کو اس سے آراستہ کرے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس وقت میں یہ بھول نہ ہوئی ہوتی تو آج جتنے دفاع کے مورچوں پر ہمارا عالم نہیں ہے وہاں پر ہمارا عالم موجود ہوتا، اور یہ سب لوگ جو زبان درازیاں کر رہے ہیں اور جو طرح طرح کے الزامات اور اتہامات لگا رہے ہیں اس کو بالکل نمٹ لیتا اور وہیں جواب دے دیتا اور دماغ برس کر دیتا ان لوگوں کا۔ لیکن کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے اس کے اوپر پتہ نہیں عمل نہیں ہو سکا۔ ضرورت پیش آئی سنسکرت کو پڑھنے کی، تاکہ مناظرے مقابلے ہو رہے تھے ہندوؤں کی طرف سے، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم سہارنپور کے نصاب میں سنسکرت کو شامل کرایا۔ اور جب حضرت کو بتایا گیا کہ اچھی طرح پڑھانے والا کوئی معلم مسلم نہیں مل رہا ہے تو ڈھونڈتے رہو، یہاں تک کہ ایک نو مسلم ملے جو برہمن تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بلا کر حضرت نے مظاہر میں تقرر کرایا ہے اور کرا کے سنسکرت سکھانے کا اس زمانے میں ضرورت کے مطابق انتظام فرمایا ہے۔ تو اکابر سے ہٹنا نہیں بھائی، اکابر نے جس وقت جو مناسب سمجھا ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جمود اور تعطل یہ صحیح نہیں ہے۔ تسلب اچھی بات ہے، تسلب اچھی بات ہے، تعصب اچھی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تعصب کے شکار ہو گئے اس معاملے میں، مدارس کے نظام کے سلسلے میں۔ تعصب نہیں، تسلب ٹھیک ہے، تسلب ٹھیک ہے، اس پر ہم قائم رہیں۔ اور یہ کچھ باتیں میں نے اتنی دیر بھی میں آپ سے نہیں اس وقت خطاب کرنا چاہ رہا تھا، میرا سفر بھی تھا اور وقت بھی بہت ہو رہا ہے، حضرت کی بات بہت ہی ہے، حضرت شاہ صاحب ہیں اور سب اکابر یہاں پر موجود ہیں۔ تو لیکن یہ کہ مجھے ہمارے عزیزم مفتی محمود زبیر نے کہا کہ کچھ تو آپ ذرا ان چیزوں پہ روشنی ڈال دیجیے، تو میں اتنی دیر آپ سے گفتگو کر لیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو نوٹ لکھے ہوئے تھے وہ بہت سے مسائل کے تھے۔ وہ مسائل مدرسے والے پیش کرنے سے پہلے ہم سے انفرادی ملاقاتوں میں جو سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ 10-12 سال سے ہم اپنے پورے سفروں میں ہر مدرسے میں، ہر بڑے مدرسے میں اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے تو میں نے اس کو نوٹ کیا تھا کہ اگر یہ مجلس اس سلسلے کی ہے تو اس پر ہم غور کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے۔ البتہ شروع کے تجزیوں میں بعض ایسے تبصرے آگے جو میرے مخلص دوست ہونے کے باوجود میں کہوں گا کہ بس وہ ایک لطیفے کی بات ہو گئی، وہ مسئلے کا حل نہیں ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب زیدہ مجدہ بہت مخلص عالم دین ہے اور میرے ان سے اچھے مراسم اور محبت ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں تب بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے یہ کہا کہ بھائی فائنانس کا مسئلہ ہے تو ہر عالم کے جیب میں بہت بڑے بڑے دولت مند پڑے ہوئے ہیں، وہ پتے نکال لو اور پھینک لو اور کام کر لو اور مدرسہ چل پڑے گا۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مدارس والے کیسے ٹکے ٹکے جوڑ کے مدرسہ چلاتے ہیں، جو ناظم مدرسہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا مسائل کو۔ اس لیے ہمیں نظما کے ساتھ، کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یقیناً کام کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ میں اپنی زبان سے دارالعلوم دیوبند کے لیے مسجد اکبری میں 3 کروڑ کے بجٹ کا اعلان کیا ہوں اور اپنی زبان سے 32 کروڑ کے بجٹ کا اعلان کیا ہوں، اور لوگ وہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی دے رہے ہیں، مدرسہ چل رہا، بند تو نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ کام ہوگا، پر یہ ہے کہ بھئی اتنی آسانی سے ہم اڑا تو نہیں دے سکتے کہ بھئی ہمارے جیب میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اتنی آسانی سے ہم نہیں اڑا دے سکتے۔ کئی مدرسے ایسے ہیں جن کو کتنی مصیبت سے لانا پڑے گا۔ اب اشرف العلوم، دارالعلوم وغیرہ ہیں تو بڑے بڑے مدارس ہیں، ان کو اتنی مشکل نہیں پیش آئے گی جتنا قصبوں میں چلنے والے مدارس ہیں، جتنے دیہاتوں میں چلنے والے مدارس ہیں۔ جب ایک نظام کی سفارش کریں گے ہر مدرسے کو شریک ہونا ہے۔ جب ہر مدرسے کو شریک ہونا ہے تو ہر ایک کے پرابلم پر ہم کو غور کرنا ہوگا۔ صرف حیدرآباد کے مدرسوں کا تو نہیں دیکھنا ہے ہمیں،
ہر ایک کے پرابلم کو دیکھنا ہوگا۔ بعض ایسے مدارس ہیں کرناٹک کے اندر کہ وہاں جا کے وہ مدرسہ چل رہا ہے، وہی معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وہاں پر وہ مولوی صاحب اس قابل بھی نہیں ہے کہ انہیں ٹرسٹ کیا چیز ہے معلوم ہو، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ مدرسہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے زمین کے کاغذات صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ بس یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ مدرسہ چل رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور حافظ بن رہے، امام بن گئے، ماشاءاللہ کیا کیا ہو گیا۔ لیکن اب حالات بدل گئے، اس لیے حالات کے اعتبار سے چلنا ہے۔ دارالعلوم کے رابطہ مدارس نے بار بار یہ بات کہی، دو رستوں کو صحیح کرو مدارس کے اندر۔ ایک مالیات کا نظام بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور دوسرا مدرسے کے اندر اپنی پراپرٹی کے دستاویزات صاف ستھرے ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے۔ اگر گورنمنٹ گھسے گی تو یہی دو چور راستے ہیں، انہی راستوں سے گھسے گی اور کوئی راستے سے نہیں گھس سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی حقوق میں وہ دخل نہیں دے سکتی، اس لیے دوسرے رستوں سے نہیں آئے گی، اس راستے سے۔ یہ ہمارے سب کا پڑے ہوئے ہیں بالکل ایسے کہ علامان الحفیظ 2 سال ملے لاک ڈاؤن میں، اگر یہ سب صحیح کرتے بیٹھتے ہم تو ہمارے مدرسوں کا بڑا اچھا نظام بن سکتا تھا، بیکاری کے دنوں میں ہم یہ کر سکتے تھے، لیکن کہاں فکر ہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری بات یہ ہے کہ ترجیح یہ ہے کہ پہلے اپنے نظماء کو متفکر بنایا جائے، پہلے اپنی کمیٹیوں کو، ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، اور وہ احساس اتنا دلا دیا جائے اب ان کا من کہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے مولانا، تو اس کے بعد ہم ماہرین کو لیں گے، ماہرین کو لے کے سب ان کی مدد کریں گے اور ان کے ایک ایک مسئلے کو حل کریں گے، ایک ایک مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا کہ ہم آپ کے ضمیر کو قائل کر سکیں، اور کریں گے بھی تو اب ایسے سرسری آپ اس وقت میں اگر ہم کہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ تو پورا اٹھا دے گا مجمع، لیکن وہ چلانے والے بھی نہیں ہیں، اس میں بہت کم ہیں چلانے والے مدرسہ، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ لیکن کہا ہوگا بھائی آپ تو مدرس ہو، آپ کو اٹھو بولے تو اٹھنا ہے، بیٹھو بولے تو بیٹھنا، یہ پڑھاؤ پڑھانا، وہ پڑھاؤ وہ پڑھانا ہے، بس۔ اس کے علاوہ مسئلہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے اندر جب ہم ان کے تقررات کریں گے جو اسکول ایجوکیشن کو پڑھائیں گے تو اس کے لیے ماہر کو رکھنا ہوگا، جیسا کہ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب نے کہا اور احسان صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسمی سند نہیں بلکہ باقاعدہ علم آئے، اور اصل مقصد تو وہی ہے نا۔ تو اگر اس کے لیے اچھے استاد کو رکھو، جب اچھے استاد کو رکھو گے تو سماج میں ان لوگوں کا جو اسکیل ہے تنخواہوں کا وہ پوچھیں گے۔ ابھی تک مدرسوں میں ایک اللہ کے خاص نظام کے تحت جو مدرسین کام کر رہے ہیں وہ قناعت اور ایثار کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تو قناعت اور ایثار کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پڑھایا گیا دنیا کمانے کے لیے۔ عصری تعلیم کے مقاصد میں بنیادی مقصد معاش کو درست کرنا ہے، اس لیے وہ تو اس کے ذریعے معاش ہی بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تعلیم کا مقصد معاد کو درست کرنا ہے، اس لیے ہم نے معاش میں ایثار کر لیا، وہ تو نہیں کریں گے، اور جب وہ نہیں کریں گے تو ان کو ان کے لیول کی تنخواہ دینا پڑے گا۔ جب ان کو دیں گے ایک چھت کے نیچے، اللہ کے دین کے حامل کو کم کیسے دیں گے اور اس کو زیادہ کیسے دیں گے؟ اور جب دونوں کو برابر دیں گے تو یہ بجٹ جو آسمان کو چھونے لگے گا، اس بجٹ کا انتظام کیا کھیل تماشے سے ہو جائے گا یا کسی مجلس میں بیٹھ کے تقریر کر لینے سے ہو جائے گا؟ اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اور میرے خیال میں اس کے لیے تو ایک اور کام بھی کرنا پڑے گا کہ ہر علاقے کے متمول لوگوں کو، تاجروں کو، بڑے بڑے اسکول چلانے والوں کو جمع کر کے ان کو مدرسوں کی ہیلپ کرنے پر آمادہ کرنا پڑے گا، اور تب جا کر کے یہ کام ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ، اس کو حل کرے بغیر ہم اپنا اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے کہ یہ کتاب پڑھا لو، یہ کتاب پڑھا لو، یہ قدم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمیں اس مسئلے کے لیے جد و جہد و کوشش کرنی ہوگی۔ پھر ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عصری تعلیم یافتہ اچھے لوگ لا کے رکھے جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ سب متدین قسم کے ہمیں مل جائیں، تو ان کی وجہ سے ایک ماحول پہ اثر پڑے گا۔ میں 5 سال سے تھوڑی کوشش کر رہا ہوں، اور جو لوگ پڑھا رہے ہیں اساتذہ، وہ اساتذہ بھی بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں، بڑی محنت سے، قابل قدر محنت سے، لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ اپنے ذہن کے مطابق بچوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اب یہ پڑھ رہے ہیں، تم یہاں تک کر لیے، 10th نکل گیا نا، اب 10th نکل گیا تو ڈگری میں داخلہ لے لو، ایجوکیشن کریں گے، یہ کمپنی میں نوکری مل سکتی، یہ کام مل سکتا، وہ کام مل سکتا، تو وہ پوری ہماری کھیتی کو آگ لگا رہے ہیں۔
تو اب یہ پرابلم ہے، مسائل ہیں، سوچنا ہوگا کہ ان کی ذہنی اور فکری تربیت کے بغیر ان کا تقرر نہ کیا جائے، اور وہ بھی ہمارے بچوں کو دین کی خدمت ہی کے لیے سمجھاتے رہیں کہ آپ کو دین کی خدمت کرنا ہے، آپ کو تکلیف اٹھانا ہے، آپ کو ملت کے لیے جینا مرنا ہے، وہ یہی سکھاتے رہیں ان کو۔ ایسا اسٹاف ہمیں بنانا، مسائل بہت ہیں اس کے پیچھے، اتنا آسان نہیں ہے کہ بھئی ہم ایک نصاب کا تعارف کرا دیں، ایک نظام کا تعارف کرا دیں اور سب سے ہاتھ اٹھا لیں کہ آپ کے مدرسے میں شروع ہو جائے گا، یہ اتنا آسان کام تھوڑی۔ تو اس وجہ سے میں نے کچھ باتیں کہیں، کسی پر تنقید مقصد نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، سب اپنے ہیں، سب اپنی برادری ہے، اس لیے میں نے کچھ صاف صاف بولنے کو بہتر سمجھا، اس لیے صاف صاف گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ یہ کام ہو چکا ہے، اس تعارف کا کام، لیکن اصل موضوعات آ ہی نہیں رہے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہماری بحثیں ہی نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ بہت قیمتی ہے ان بندوں کا وقت جنہوں نے لمبے سفر کیے۔ صبح مجھے نیلور والوں نے فون کیا بالکل فجر سے بہت پہلے کہ صاحب ہم لوگ بندلہ گوڑا کیسے پہنچیں، تو بیچارے رات بھر سفر کر کے آئے ہیں اور صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے کون کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد با نعیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے میں متفکر ہیں۔ البتہ میں ہمارے مولانا احمد عبید الرحمن صاحب سے اور حضرت نائب ناظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ ایک دفعہ بیٹھ کر کے ہم کوئی اس کی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم قدم بقدم آگے بڑھ کر اس چیز کو عمل میں لے آئیں، ایک قدم وہ بھی آئے کہ عمل شروع ہو جائے، اس کے اندر ہم لے آئیں۔ باقی ہم لوگ تو مجلسوں میں شریک ہونے کے اب عادی ہو گئے ہیں، سننے سنانے کے بھی عادی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن یہ ہے کہ بھائی تبدیلی کب سے شروع ہوگی اور کب سے ہمارا نظام بنے گا۔ مجھے کئی مرتبہ اس کا خیال آیا کہ ایک مدرسہ نیا شروع کر دیا جائے، اور میں اس کی فکر میں بھی ہوں کہ نئے تعلیمی سال سے ہر سال یہ لاک ڈاؤن کیا مصیبت آتی جا رہی کہ اسی سال چاہ رہا تھا کہ شوال سے اشرف العلوم سے بھی ہٹ کر کے، اپنے ہر مدرسے سے ہٹ کر کے ایک مدرسہ شروع کیا جائے۔ یہ جو نظام ابھی دکھایا گیا آپ کو، اسی نظام میں اسی عمروں سے داخلہ لے کر اسی ترتیب سے ہم چلنا شروع کر دیں، ایک ماڈل مدرسہ سامنے آ جائے اور اس کے بعد سب سے کہیں کہ بھائی آؤ دیکھو ایسے چلتا ہے مدرسہ، اپنے سب مدرسے ایسے بنا لو۔ تو چھوٹے مدرسوں کے لیے پہلے ہی سال شروع کرنا آسان ہے، وہ وہیں سے شروع کر دے سکتے ہیں، لیکن بڑے مدرسوں کو بڑی مشکلات ہیں، ان کو ان مشکلات پہ غور کرنا ہے۔ ہر عمر کا بچہ آتا ہے، علم دین سے محروم تو نہیں کریں گے ہم، لیکن داخلہ دیں گے تو یہ بھی پڑھانا پڑے گا، تو ترتیب کیا ہوگی؟ اس کے لیے الگ کورس بنانا، اس کے لیے الگ کورس بنانا، پھر مدرسے میں اتنی کلاسز ہوں کہ یہ ساری جماعتیں بھی چلیں اور دینی جماعتیں بھی چلیں۔ بہرحال 1 2 4 مسئلے نہیں، میں اپنی لکھ کے رکھا تھا، لیکن یادداشت سے 2 4 آپ کو میں نے سنا دیا۔ میں لکھ لیا اس لیے تھا کہ مجھے رابطے کی میٹنگ میں جانا ہے اور وہاں رکھنا ہے یہ سب سارے مسائل کو، تو اس لیے نوٹ کر لیا تھا، سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے، لیکن یہاں تھوڑا سا موضوع دوسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں اخلاص نصیب فرمائے، مجھے ہر قسم کی نفسانیت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور میرے بھائی جو قریب میں گزرے ہیں اور جن کی اس باغ و بہار ادارے کے اندر اس عظیم الشان مسجد محی السنہ میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، ہمارے پیش رو احباب نے ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی ہے، وہی کافی ہے، اور سب لوگ بھی کرتے رہیں دعائے مغفرت۔ اور میں پھر دوبارہ اگر ہمارے منتظمین کو میری گفتگو میں کوئی بات قابل آزار محسوس ہوئی ہے تو میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی کچھ برا لگا ہے صاف صاف بولنے کی وجہ سے، تو آپ سے بھی اس تلخ نوائی کی معافی چاہتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے محترم جناب عبداللطیف صاحب کا، جو MS اسکول کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے اور ان کی ایک بہت ہی فکر مند اور نہایت صالح اور قابل ٹیم نے مدارس کے نصاب کے سلسلے میں اس مدرسہ سیریز کو مرتب کیا ہے۔ اس میں کافی ان کا ٹائم لگا ہے، یہاں آپ کو ایسے ٹائٹل دکھا رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے کتنے برس لگے، کتنا وقت انہوں نے دیا، کتنی صلاحیتیں انہوں نے صرف کیں، اور کتنا کب جا کر کے ایک کام ہمارے سامنے آیا۔ پھر اس پر علماء نے اسلامی نقطۂ نظر سے غور کیا، ایک چند باتیں چھوٹی موٹی، کیونکہ یہ حضرات خود اسلام کے داعی ہیں اور اسلام کا جذبہ رکھنے والے ہیں، چھوٹی موٹی کچھ باتیں آئی تھیں،
اس کو بھی اس میں سے حذف کیا گیا، اس کو تعبیرات بدلی گئیں درست کر کے اب قابل قبول ہے علماء کے نزدیک بھی اور ان ایجوکیشنلسٹ حضرات کے نزدیک بھی، دونوں کے نزدیک یہ قابل قبول ہے۔ اس لیے اس کو یہاں آج آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو مشکل آسان ہو گئی بتانا چاہتے ہیں، اور ان حضرات کو بھی تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں علماء کے ذریعے سے کہ آپ نے ہمارے لیے آپ کا کام نہ ہونے کے باوجود ایک کام کر کے دیا ہے جو ملی جذبے کا مظہر ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں، میں اپنی طرف سے بھی بھائی عبداللطیف صاحب کی اور ان کے رفقاء کار کی دل کی گہرائیوں سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ مجھے چونکہ سفر ہے اس لیے میں اگلے مرحلوں میں نہیں شامل رہوں گا، تو اس وجہ سے پیشگی پیش کر دیتا ہوں۔ اور بھائی محمد بانعیم صاحب کے لیے بھی کہ ان کی کوششوں سے آج اتنے سارے علماء یہاں جمع ہوئے اور اس موضوع پر کہنے سننے کا موقع میسر آیا۔ مجلس علمیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور